ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، کیا ہمارے ماتھوں پر کوئی سلوٹ آتی ہے؟ گھر میں اگر کوئی بالغ ہو کے بھی روزہ نہیں رکھتا، یعنی جہاں تک ہماری دسترس ہے، ایک تو ہم خود گناہ اگر نیکی نہیں کر رہے تو پچھتاوا نہیں، اور ایک ہمیں گناہ دیکھ کر برا بھی نہیں لگ رہا، وہاں بھی اپنے پر غور کرنا چاہیے کہ اتنا دل سخت ہو گیا کہ مجھے اللہ کی نافرمانی دیکھ کر بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں میں جو میرے کنٹرول میں بچے ہیں، جی ہماری فیملی ہے، تو ایک حد تک تو آپ نے کوشش کرنی پڑے گی نا، پھر ٹھیک ہے اس کے بعد جہاں پھر دین ہمارا اجازت دیتا ہے، لیکن لمٹ بھی نہیں، مطلب کسی کو فکر ہی کوئی نہیں ہے بچوں کا بگڑ جانا۔ میں ایسی فیملیوں کو جانتا ہوں، اور یقین کریں آنسوؤں سے روتے دیکھا۔ میں ایک فیملی کو جانتا ہوں، یعنی پیسے اتنے کہ آپ گن نہ سکیں، ٹھیک ہے نا، لمٹ لیس، اور تکلیف ایسی کہ آپ سوچ نہ سکیں۔ اچھا، اور تکلیف کیا ہے؟ اولاد بگڑ گئی، یعنی ایسی بگڑی اولاد کہ مطلب ماں باپ کہ میں تو تکلیف دیکھتا ہوں نا، جب جا کے ان کی باتیں سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں کیا یار اس پیسے کا فائدہ، یعنی اتنا پیسہ، اچھا بیٹا بھی ایک ہی ہے، مطلب دو شاید بیٹے لیکن ایک بیٹا بڑا بیٹا، مگر جب ان کی تکلیف میں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ پیسے کمانے کی طرف جتنی توجہ دی گئی تھی، جتنا کاروبار کی طرف توجہ دی گئی تھی، اگر تھوڑا حصہ بھی بچے کو سنبھال لیا جاتا نا، تو بچے کا جو سکھ ہے نا، میں آپ کو صحیح بتاؤں، خوش نصیب ہے ماں باپ، مطلب آپ جتنے ماشاءاللہ یہ بیٹھے ہیں، مجھے پتا ہے آپ کے والدین کتنے خوش ہوں گے آپ سے، یعنی اولاد نیک ہو اور خاص طور پہ فرما بردار بھی ہو۔ یہاں یہ بھی پرابلم ہے، یقیناً ایسا بھی ہوتا ہوگا، اللہ ایسا بھی بچائے کہ بظاہر نیک نظر آنے والے بھی ماں باپ کے ساتھ سخت ہوتے ہیں، پھر وہ خود بھی غور کر لیں کہ دنیا ہاتھ چوم رہی ہے اور ماں باپ پریشان ہے۔ نہیں، آپ جتنا علم سیکھ رہے ہیں، جتنا دین پر ہیں، تو اس میں زیادہ آپ کو اپنے ماں باپ کا ادب آنا چاہیے۔ صحیح۔ تو جس کے بچے فرما بردار اور نیک ہے نا، میں کہتا ہوں بڑھاپے میں یہ جو سکھ ہوتا ہے نا، اطمینان قلب، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مول ہی نہیں ہے۔ صحیح، تو یہ اور یہ کسی دولت سے نہیں مل سکتا، کسی دولت سے نہیں مل سکتا، اور آپ اس پر توجہ نہیں دیتے جو لوگ نا، آخر میں وہ پچھتاتے ہیں، وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ اور اب جو یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ بھائی بچے کو بہترین تعلیم دلانی ہے، اوورسیز میں تعلیم دلانی ہے، بہترین انسٹیٹیوٹ میں بھیجنا ہے، دیکھیں اگین ہم دعوت اسلامی والے تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، مگر وہ تعلیم تو نہ دلائے نا جو بچے کو دین سے ہی دور کر دے، جو بچے کو نمازوں سے دور کر دے، جس کے اخلاق، ایمان، عقیدے سب برباد ہو جائیں، اور آپ خوش ہوتے رہیں کہ اتنی ساری ڈگریاں مل گئی ہیں۔ یعنی اب جو اس وقت حالات چلتے جا رہے ہیں، جو بڑے بڑے اداروں میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو پہلے تو ہمیں سب سے پہلے بچوں کی صحبتیں چیک کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا بچے کہ تم دوست بن جاؤ، ورنہ بعد میں کوئی ایسا دوست بنے گا کہ زندگی بھر کا پچھتاوا ہو جائے گا۔ ہم بچوں کو دور کر رہے ہیں، اور بچے وہاں جا کے بیٹھ رہے ہیں اور وہ لرن کر کے آ رہے ہیں، جب پھر ایک دھماکہ ہی ہوتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں میرا بچہ کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا ہے، میرا بچہ کمرے میں بیٹھ کر کمپیوٹر پہ کوئی ریسرچ کر رہا ہے، پھر کچھ اچھی ایسی عجیب ریسرچ کر کے آتی ہے باہر کے، پھر ساری زندگی پریشان ہوتے ہیں۔ تو پلیز نظر رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں، اور تربیت کے لیے ضرور کوشش کریں۔